نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ایک ساتھی نے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی جو کہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ فرما رہے تھے کہ ہمارا بہت بڑا خاندان ہے، ہمارے چچے بھی اکٹھے ہیں اور ہم بھائی بھی اکٹھے ہیں، اور ہمارے گھر میں ایک سردار ہے۔ جو بندہ بھی جتنے پیسے کماتا ہے وہ جا کر اسی کے پاس جمع کروا لیتا ہے۔ اب وہ شخص جو ہمارے گھر کا وڈیرا ہے، ہمارے گھر کا بڑا ہے، سارے پیسے اسی کے پاس ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو کیا انفرادی طور پر ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، یا صرف جو گھر کا بڑا ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو سب کی جانب سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شرعاً کیا حکم ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ شرعاً زکوٰۃ انفرادی طور پر واجب ہے۔ اب جیسے آپ کی جوائنٹ فیملی ہے، آپ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو جو پیسے اسی کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں اور اس نے جو اپنا نصاب کا دن مقرر کیا ہوا ہے، اس کے پاس جتنے پیسے موجود ہوں گے وہ ان کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اب آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں گے، یا آپ کی ملکیت میں جو سونا پڑا ہوا ہے یا چاندی پڑی ہوئی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو والد اپنے بیٹے کو کچھ سونا اور چاندی دے دیتے ہیں جو کہ اس کے بیوی کے پاس پڑا ہوتا ہے، لیکن مالک شوہر ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس شوہر پر لازم ہوگی۔ پھر وہ اپنے گھر کے بڑے کو کہہ دے کہ میرے اوپر سالانہ اتنی زکوٰۃ آ رہی ہے، یہ میرے پیسے بھی ادا کر دو یا مجھے دے دو، میں خود ادا کر دوں۔ اور اسی طرح بیویوں کے پاس ملکیت میں اگر اتنا سونا اور چاندی پڑی ہوا ہے، مثلا ان کے پاس کچھ نقدی پیسے بھی موجود ہیں، کچھ سونا بھی موجود ہے، کچھ چاندی بھی موجود ہے، اور ملا کے جب ساروں کی قیمت جمع کی جائے تو 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو ان کی مالیت پہنچتی ہے، تو ان بیویوں کے اوپر بھی اور اس گھرانے کے ہر فرد کے اوپر بھی زکوٰۃ انفرادی طور پر لازم ہوگی۔ باقی جو گھر کا وڈیرا ہے، اس وڈیرے کے پاس جتنے پیسے چلے جاتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دے گا، لیکن آپ کے پاس جو سونا موجود ہو، آپ کے پاس جو چاندی موجود ہو، آپ نے جو اپنے پاس پیسے جمع خرچ رکھا ہوا ہے، جیب خرچ رکھا ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ جو دن مقرر ہوگا اس دن آپ کے پاس جتنے نقدی پیسے ہوں گے، جتنا سونا ہوگا، جتنی چاندی ہوگی، جتنا مال تجارت ہوگا، وہ سارا اکٹھا کر کے اگر مالیت نصاب کو پہنچ رہا ہے، نصاب کی مقدار کو وہ پہنچ رہا ہے، تو ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور یہ زکوٰۃ کا مخاطب صرف گھر کا وڈیرا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے حکم کا مخاطب سارے افراد ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ نماز کا انفرادی طور پر حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی انفرادی طور پر حکم ہے، اسی طرح روزے کا بھی انفرادی طور پر حکم ہے، اور یہی حکم ہے حج کا کہ اگر ہر شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ جانے آنے کا خرچہ بھی ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور واپس آنے تک اس کے گھر کے خرچہ بھی موجود ہے، تو انفرادی طور پر حج بھی واجب ہوگا۔ تو شریعت کے جتنے بھی حکم آتے ہیں وہ انفرادی طور پر مخاطب ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سارے ساتھی اسی بات پر اس زکوٰۃ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہم بھائی اکٹھے ہیں، ہمارا والد صاحب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو نہ گھر کی بیوی کا پتہ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کتنا سونا پڑا ہے، آپ کے پاس کتنی چاندی پڑی ہے، اور نہ خود اپنا کبھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے والد نے مجھے کتنا سونا اور چاندی مجھے دیا تھا جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے اور میری ملکیت ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ ہاں جب اکٹھے خاندان رہے ہیں، سارا پیسہ والد کے پاس موجود ہے، تو والد صاحب کو کہہ دے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ آ رہی ہے، وہ زکوٰۃ بھی تم ادا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا